بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ قال الامام ابن بطہ رحمہ اللہ تعالی فی کتابہ الابانہ الکبری یقول باب ذکر افتراق الامم فی دینہم وعلی کم تفترق هذه الامہ واخبار النبی صلی اللہ علیہ وسلم لنا بذلک۔ پیچھے کے باب میں جو ذکر چل رہا تھا وہ تھا سنت پر قائم رہنا اور بدعت سے دور بھاگنا، سنت کے جو راستے ہیں ان کی پیروی کرنا اور بدعت کے تمام راستوں اور طریقوں سے بچنا۔ اس پر کافی نصوص، کافی اقوال ذکر کرنے کے بعد امام ابن بطہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ باب مکمل کیا اور اب ایک نیا چیپٹر اور باب یہاں قائم کر رہے ہیں جس کا موضوع یا عنوان ہے باب ذکری بھی کہہ سکتے ہیں، باب ذکر افتراق الامم۔ یہ ایسا چیپٹر ہے جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ امتیں یعنی سابقہ امتیں اپنی دین میں فی دینہم اپنے دین میں جدا جدا ہو کے جماعت اور فرقوں میں بٹ گئی۔ افتراق الامم فی دینہم کہ سابقہ امتیں اپنے دین کے معاملے میں فرقوں میں بٹ گئیں، تو اس بات کا ذکر آئے گا اس باب اور چیپٹر میں۔ وَعَلَى كَمْ تَفْتَرِقُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، اور کتنے فرقوں پر، کتنی جماعتوں اور گروہوں پر یہ امت بٹے گی اور فرقہ واریت کا شکار ہوگی، اس کا ذکر آئے گا۔ وَإِخْبَارُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم لنا بذلک، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے لیے جو خبریں آئی ہیں اس کے متعلق وہ ہم خبریں یہاں پیش کریں گے، یعنی صحیح احادیث اور مرفوع احادیث بھی پیش کریں گے۔ فرماتے ہیں قال الشیخ، یعنی شیخ ابن بطہ رحمہ اللہ نے فرمایا قد ذکرت فی اول هذا الکتاب، میں نے اس کتاب کے شروع میں ذکر کر دیا ہے ما قصہ اللہ عز وجل علینا فی کتابہ، ان باتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے بیان کیے، ہمارے لیے بیان کیے ہیں اپنی کتاب میں۔ من، وہ کون سی باتیں ہیں؟ یعنی اختلاف الامم، کہ امتوں میں اختلاف ہوا، سابقہ امتوں میں اختلاف پیدا ہوا۔ وتفرق اہل الکتاب، اور اہل کتاب میں بھی خصوصاً جو بنی اسرائیل تھے اور یہود و نصارہ تھے ان میں بھی جدائیاں اور افتراق اور انقسام اور تشتت، تفرق ہوا، یہ ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن کریم کے اندر۔ وَتَحْذِيرِهِ إِيَّانَا مِن ذَلِكَ، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز سے منع کیا ہے، ڈرایا ہے کہ ایسا نہ کرو۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور افتراق یا آپس میں گروہ بندی نہ کرو۔ تو تحذیرہ ایانا من ذلک، اللہ نے ہمیں اس چیز سے ڈرایا ہے، اس فرقہ واریت سے اور اس الگ الگ ہو کر کے اپنی گروہ اور جماعت بنانے سے ڈرایا ہے۔ تو وَأَنَا أَذْكُرُ الْآنَ مَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ وَمَا أَعْلَمَنَا نَبِيُّنَا صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں اب ذکر کروں گا یا کر رہا ہوں، کرنے والا ہوں، ما جاءت بِهِ السُّنَّةُ، سنت نبوی میں اس مسئلے میں اس کے متعلق کیا آیا ہے۔ قرآن کی آیات پیچھے کے چیپٹر میں مصنف پیش کر چکے ہیں، تو کہتے ہیں کہ میں اب سنت نبوی سے بتلاؤں گا کہ اس سلسلے میں کیا کچھ آیا ہوا ہے۔ وما اعلمنا نبینا، اور وہ باتیں جو ہمارے نبی نے ہمیں بتلائی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، من کون ذالک، کہ یہ سب جو ہونے والا ہے اس کے متعلق،
یعنی افتراق اور انتشار جو ہوا اور جو ہوگا اس کے متعلق میں یہ بیان کروں گا اب یہاں پر. کیوں؟ لِيَكُونَ الْعَاقِلُ عَلَى حَذَرٍ، تاکہ عقل مند انسان چوکنا رہے، ڈرتا رہے. کس چیز سے؟ من مسامحت ہواہ، اپنی خواہشات نفس کو آزاد چھوڑ دے، اور اس کی آزادی اور اس کو مسامحہ مانے معاف کرنا ہوتا ہے اصل میں. تو مسامحت ہواہ، اپنی جو ہوائے نفس ہے، اس کی خواہشات نفس ہے، اس کو وہ معاف کر دے اور کچھ نہ کہے اور چھوڑ دے، جو چاہے کرے. ہوائے نفس جو چاہے کرے، تو جب ہوائے نفس جو چاہے گی کرے گی تو انسان تو ہلاک ہوگا. تو اپنی ہوائے نفس کی جو بے لگامی ہے اس سے ڈرتا رہے. وَمُتَابَعَةِ بَعْضِ الْفِرَقِ الْمَذْمُومَةِ، اور جو بعض فرقے نکل گئے ہیں اسلام میں، جو بھی فرقے نکل گئے ہیں اور جو مذموم فرقے ہیں جن کی مذمت کتاب و سنت میں آئی ہے، ان کی متابعت سے اور پیروی سے چوکنا رہے. عقل مند انسان کا کام یہی ہے کہ جب اسے پتہ چل جائے کہ ایسی ایسی خرابیاں آنے والی ہیں اسلام میں، تو وہ ان خرابیوں کے پیچھے جانے کے معاملے میں اور ایسے خراب لوگوں اور فرقوں کی پیروی کرنے سے ڈرے اور چوکنا رہے. یہ اس کا فرض ہے، عقل مندی کا تقاضا ہے. وَكَيْ يَتَمَسَّكَ، اور دوسرا مقصد میرا کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ عقل مند انسان ڈرے اور ان سے بچے، ان فرقوں سے جو مذموم فرقے ہیں. وَكَيْ يَتَمَسَّكَ، اور تاکہ مضبوطی سے پکڑ لے بِشَرِيعَةِ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ، نجات پانے والے فرقے کی شریعت کو، اس کی شریعت، اس کے طریقے کو، اس کے منہج کو، اس کے مذہب کو، اس کے عقیدے کو مضبوطی سے پکڑ لے. جو نجات پانے والا اس کو پکڑ لے، اور جو ہلاک ہونے والے ہیں ان سے بچے. فَيَعَضَّ عَلَيْهَا بِنَوَاجِدِهِ، تو مضبوطی سے پکڑے اور انہیں اپنے دانت سے چبا لے. عض یعض، دانت سے چبا کے، کسی چیز کو مضبوطی سے دانت سے پکڑ لے انسان، تو ہاتھ کے پکڑنے کے مقام میں دانت سے پکڑنا مضبوط ہوتا ہے کہ چھوڑنا نہیں چاہتا انسان. تو اپنے نواجذ اور دانتوں سے، داڑھوں سے دبا لے اس کو. وَيَضُمَّهَا، اور اس کو ضم ضم، کسی کو گود میں اپنے پہلو اپنے ہاتھوں میں کھینچ لینا، دبا لینا، کسی کو سینے سے لگا کے دبا لینا. تو یضمها بجنبیہ، اور اس شریعت کو جو فرقہ ناجیہ کی ہے، جو نجات پانے والی جماعت کی جو شریعت و منہج اور مذہب ہے، اس کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے اپنے پہلو سے چپکا لے، چمٹا لے، اس کو چانے نہ دے، ایسے ہاتھوں سے پکڑ لے. دیکھ رہے انداز کتنا اچھا ہے. مضبوطی سے پکڑے، دانت سے چبا کے دبا لے، اور اپنے ہاتھوں سے بالکل اپنی باہوں میں لپیٹ کے کس لے اس کو، اور اپنے پہلو سے چمٹا لے تاکہ وہ جائے نہ، بھاگ نہ پائے، چھوٹ نہ پائے. وَيَلْزَمَ الْمُوَاظَبَةَ، اور ہمیشگی کو لازم پکڑے. کس چیز پر؟ عَلَى الْالْتِجَاء، التجا کرنے پر. مطلب لجأ مانے ہوتا پناہ لینا، التجا کے معنی پناہ لینا. پناہ لینے پر، پناہ لینے کے معاملے کو ہمیشہ رکھے، مطلب ہمیشہ پناہ طلب کرتا رہے. والافتقار، اور محتاجگی پر ہمیشگی برتے، ہمیشہ پناہ طلب کرے، ہمیشہ محتاج رہے. الی مولاہ الکریم، اپنے مولائے کریم رب العالمین کا محتاج رہے، اس سے دعا کرتا رہے، اس کی پناہ طلب کرتا رہے کہ، اور اس کی محتاجگی کو محسوس کرے. کس سلسلے میں؟ فی توفیق ہی، کہ وہی توفیق دے گا تبھی میں بچ پاؤں گا. تو اس سے توفیق مانگے، اپنی ضرورت و احتیاج، افتقار اور فقر و حاجت کو اس کے سامنے رکھے کہ اے اللہ میں تیری توفیق کا محتاج ہوں. و تسدید ہی، اور اس کے سیدھا رکھنے کا محتاج ہوں کہ اللہ تو مجھے سیدھا رکھ. و معونت ہی، اور اس کی مدد کا محتاج بن کر کے رہے. و کفایت ہی، اور اس کے مدد، یہ بھی کفایت کافی ہو جانا، یعنی پورے طور پر مدد کرے اللہ تعالیٰ اس کی. تو اس چیز کو طلب کرتا رہے، اس کے لیے افتقار رہے کا مطلب ہے کہ وہ اپنی محتاجگی کو ظاہر کرے اور اللہ رب العالمین سے
اس طرح کی چیزیں طلب کرے، توفیق طلب کرے اور سیدھی راہ پہ چلنا طلب کرے، مدد طلب کرے، کفایت طلب کرے. تو یہ ہمارا مقصد ہے اس باب میں ان چیزوں کو لانے کا. فَإِنَّا، کیوں ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ باتیں پیش کریں؟ فَإِنَّا قَدْ أَصْبَحْنَا فِي زَمَانٍ، کیونکہ ہم ایسے زمانے میں صبح کر چکے ہیں، ایسے زمانے میں ہو چکے ہیں یا آ چکے ہیں. اصبح مانے ہوتا ہے صبح کرنا، اور اصبح مانے ہو جانا. اصبح زید عالما، عالم زید ہو گیا. اور اصبحت اصبحنا واصبح الملک للہ، ہم نے صبح کی، ساری اللہ کی مخلوقات نے، اس کی بادشاہت نے صبح کی. تو اصبح کے دونوں معنی ہوتے ہیں. تو صبح کرنے کا مطلب نئے دن میں آنا ہے. تو گویا ہم ایسے زمانے میں آ چکے ہیں. قل من یسلم لہو، بہت کم ایسے لوگ رہ گئے ہیں اس زمانے میں، یسلم لہو، جس کے لیے محفوظ رہے، فی ہی، اس زمانے میں، دینہ، اس کا دین. یعنی ہم ایسے زمانے میں آ چکے ہیں کہ اس زمانے میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کا دین محفوظ رہتا ہے. یہ بات کب کی ہے؟ 387 ہجری میں انتقال ہے اس کتاب کے مصنف کا، اور آج 1447 چل رہی ہے، یعنی 1140 سال پہلے وفات ہے ان کی. 1000 سال سے بھی زیادہ وقت ہے. اس وقت بتلا رہے ہیں کہ ہمارا زمانہ ایسا ہے کہ اس وقت اس بندے کا دین محفوظ رہ جائے، ایسے بہت کم لوگ ہیں. دین کو بچانا بہت ضروری ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو آج جب اس زمانے میں یہ حال ہے تو آج کا زمانہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے، ہمیں اندازہ لگانا چاہیے. اب فرماتے ہیں کہ وَالنَّجَاتُ فِيهِ مُتَعَذِّرَةٌ مُسْتَصْعِبَةٌ، آج کے اس زمانے میں نجات پا جانا ہلاکت والی جگہوں سے، ہلاکت کے راستوں سے، ہلاکت کے جتنے بھی اعتقادات ہوں، عقیدے ہوں، اعمال ہوں، منہج ہو، اور ہلاک کر دینے والے لوگ ہوں، ہلاک کر دینے والے فرقے ہوں، ان سب سے بچ کے نجات پا کر کے صحیح سالم رہ کے جینا اور نجات حاصل کرنا اس زمانے میں متعذرہ، مشکل ہے، مستصعبہ، صعب ہے، بڑی مشکل ہو گئی ہے نجات حاصل کر کے، نجات پا کر کے، پکڑ کے زندگی گزارنا. الا من عصمہ اللہ، مگر اسی انسان کے لیے آسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ بچائے، محفوظ رکھے. عاصمہ یا عاصم، محفوظ رکھے. وَأَحْيَاهُ، اور اسے زندہ رکھے، بالعلم، علم کے ذریعے. جسے اللہ بچا لے اور علم کے ذریعے جس کو زندہ رکھے، وہی بچ سکتا ہے، وہی نجات پا سکتا ہے. ورنہ جو انسان ایسا نہ ہو، جس کے پاس علم نہ ہو اور جسے اللہ تعالیٰ بچانا نہ چاہے، اس کے لیے بچنا ناممکن ہے، مستحیل ہے، مشکل ترین ہے. متعذرہ کے معنی بھی مشکل اور مستصعبہ کے معنی بھی صعب اور مشکل، تو مشکل ترین ہے آپ کہہ سکتے ہیں. اب یہاں لا رہے ہیں روایتیں، کہہ رہے ہیں فقد حدثنی، یہ جو روایت آ رہی ہے ابن ماجہ کے یہاں موجود ہے، ابن بطہ نے نقل کی، امام ابن ماجہ نے اپنی کتاب میں سنن میں لی، مرفوعاً ابو امامہ باہلی سے یہاں بھی آ رہی ہے، اور ابن حبان کے بھی ان کی صحیح میں موجود ہے، اور بھی لوگوں نے جو آجری وغیرہ نے نقل کیا ہے. تو روایت کہتے ہیں اپنی سند سے کہتے ہیں حدثني ابو صالح محمد بن احمد بن ثابت قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا ابن ابي السري العسقلاني قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الوليد بن سليمان بن ابي السائب عن علي بن يزيد عن القاسم عن ابي امامه عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ستکون فتن، فتنے آئیں گے، فتنے واقع ہوں گے امت میں، اور ایسے فتنے یصبح الرجل فیہا مؤمنا، صبح کے وقت ان فتنوں کے زمانے میں بندہ، ایک آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا، یصبح مؤمنا، صبح کرے گا تو مومن ہوگا، یعنی صبح کے وقت مومن ہوگا. ویمسی کافرا، اور شام ہوگی تو کافر ہو جائے گا. یعنی اتنا خلط ملط اور فتنوں کا دور ہوگا کہ آدمی کا دین بچنا، ایمان بچنا بہت مشکل ہوگا. ایک آدمی صبح کو مومن تھا، شام کو
کافر. اور بعض روایتوں میں کہ یمسی مومنا ویصبح کافرا, شام کو مومن ہوگا اور صبح ہوتے ہوتے کافر. یعنی شام کے وقت مومن ہوگا اور رات میں, شام ہی میں یا رات میں کوئی فتنہ اس کو آ گھیرے گا, یا کوئی بات دن میں سن چکا ہوگا اس پہ غور و فکر کرے گا, اور رات میں کسی وقت غور و فکر کرنے کے بعد اس کی شہوات نفس یا شبہات پیدا ہو جائیں گے اور اس کا نفس اس کو بہکا دے گا اور صبح کو وہ کفر کر بیٹھے گا. یا رات کو تو صحیح سوئے گا اپنے گھر میں اور صبح جیسی اٹھے گا فوراً فتنہ آ گھیرے گا اور صبح وہ جو ہے کافر ہو کر کے ہی باہر آئے گا لوگوں کے سامنے. سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ حالات اتنے شدید ہو جائیں گے. ظاہر ہے کہ یہ حالات پرانے وقتوں میں بھی ہو چکے ہیں, آج بھی ہیں. آج تو زیادہ محسوس ہوتے ہیں کہ مثال ہے کہ یہ ہمارے پاس ایک وہ ہے, آج کے زمانے میں موبائل ہے, تو یہ اس موبائل نے, اس میڈیا نے, سوشل میڈیا نے خاص کر انسان کے دن کو تو مشغول کیا ہی ہے, رات کو ہی مشغول کر دیا ہے. آج کے وقت میں لوگ بستر پہ لیٹنے کے بعد موبائل دیکھتے ہیں اور اس میں وقت لگاتے ہیں اچھا خاصا, گھنٹہ 2 گھنٹہ لیٹ کے موبائل دیکھتے ہیں. تو کوئی انسان اگر شام کے وقت مومن ہے, خدا نخواستہ آج کے دور میں اس میڈیا کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے اور انٹرنیٹ کے ذریعے کوئی ایسا شبہ اور کوئی ایسا فتنہ آ جائے کہ وہ رات میں ہی کفر کر بیٹھے اور صبح ہو تو وہ کافر بن کے اٹھے, اور کوئی صبح مومن ہو اور دن بھر میں کسی وقت میں کافر ہو جائے اور اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے, چاہے وہ میڈیا کے ذریعے یا وہ کسی اور ذریعے سے. تو بہرکیف آج بھی فتنے ہیں اور آگے کے وقتوں میں بھی مزید فتنے آئیں گے اس طرح کے. تو انسان کو ان چیزوں سے اپنے دین کی حفاظت کے معاملے میں بہت چوکنا رہنا چاہیے. اور دیکھیے, دین کی حفاظت صرف جذبات سے نہیں ہوگی, یہ بہت اہم چیز ہے. دنیا کے تمام لوگوں کے یہاں جذبات پائے جاتے ہیں اپنے دین کے معاملے میں, چاہے وہ غیر مسلم ہوں, یہود و نصارہ ہوں, اہل کفر اور اہل شرک ہوں, کسی بھی دین و دھرم کے لوگ ہوں, اور حتیٰ کہ مسلمانوں میں بھی جو دیگر فرقے ہیں, تمام فرقے, سب کے یہاں عموماً اپنے مسلک یا اپنے منہج اور اپنے مذہب کے لیے, اپنے فرقے اور جماعت کے لیے جذبات پائے جاتے ہیں بلا کسی علم کے. اور انسان اگر آپ اس کے دین کے متعلق بات کیجئے تو وہ, اگر عام طور پہ لوگ بات کرنا نہیں چاہتے تو سیدھے کہہ دیں گے بھائی آپ نہیں, یہ فیتھ کی بات مت کیجیے, یہ ہمارے بلیف کی بات ہے یا فیتھ کی بات ہے یا ہماری آستھا کی بات ہے, ہمارے وشواس کی بات, اس پر ٹاپک پہ بات ہی نہیں کرنا ہے. یعنی وہ آپ کے بات کٹ کر کے اس دروازے کو فوراً ہی بند کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ایک تو وہ اپنے دین کے لیے جذباتی ہیں بہت زیادہ, اپنے دین کے لیے بہت زیادہ ایک اپنے دین سے محبت رکھتے ہیں اور اس کے متعلق کوئی غلط بات, کریٹیسزم سننا نہیں چاہتے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ خود میں چونکہ جاہل ہوتے ہیں, عموماً دین کے معاملے میں جاہل ہوتے ہیں, تو وہ ڈرتے ہیں اس بات سے کہ اگر کوئی بات آئی تو ہمیں خطرے میں ڈال دے گی. تو بلا شبہ ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ جذبہ ایک اپنے دین کی حفاظت کرنے کے لیے بہت اچھا ہے, لیکن اسلام اصل میں علم کی دعوت دیتا ہے. اسلام علم کی دعوت دیتا ہے, جہالت سے منع کرتا ہے. کیونکہ ایسے لوگ جب اپنے دین کے لیے اتنا جذبہ رکھتے ہیں تو ان کے پاس اپنا جو دین ہوتا ہے, حتیٰ کہ اسلامی فرقے ہی کیوں نہ ہو, اسلامی فرقوں کے لوگ کیوں نہ ہوں, ان کے پاس کوئی ضابطہ نہیں ہوتا بدعات کا, خرافات کا, شرکیات کا, کفریات کا. تو وہ سنی سنائی باتیں, بزرگوں کی باتیں, اماموں کی باتیں, جس کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہوتی, کوئی حقیقت نہیں ہوتی, ان پر عمل کرتے ہیں آنکھیں بند کر کے. تو یہ چیز اسلام میں معیوب ہے. اسلام میں تقلید کو معیوب قرار دیا گیا, باپ دادا کی, آبا و اجداد کی, حتیٰ کہ علماء کی, کہ کسی عالم کی تقلید کرے کوئی انسان بلا کسی علم کے, بلا کسی دلیل کے, بلا کسی حق بات کے جانے تقلید کرنا. کیوں؟ کیونکہ ممکن ہے کہ ایک کسی خاص مسئلے میں آدمی نے اپنے عالم سے مسئلہ پوچھا, تو ممکن ہے کہ وہ عالم جو بات بتلا رہے ہیں وہ 100% صحیح ہو, لیکن اگر آپ اپنا منہج اور طور طریقہ اور اپنا میتھڈ یہ بنا لیں گے کہ یہ عالم جو کہیں گے میں اس کی بات مانوں گا, چاہے کچھ بھی کہہ دیں, مجھے مطلب نہیں کیا کہہ رہے, کہاں سے لا رہے ہیں, تو کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے اعتماد ہے, وشواس ہے, بھروسہ ہے, یقین ہے کہ یہ جو کچھ کہیں گے صحیح کہیں گے. تو ایسا کہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے,
اس میں بڑی بڑی دو خرابیاں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ آپ نے اس انسان کو معصوم سمجھ لیا، یہ معصوم کہ بالکل اس انسان سے کبھی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، یعنی حتیٰ کہ وہ جس کتاب کو پڑھ کر کے ترجمہ کر کے یا اس کو پڑھ کر کے آپ کو سنا رہے ہیں تو گویا کتاب پڑھنے اور سمجھنے میں بھی غلطی نہیں ہو سکتی اس عالم سے، تو یہ معصوم عن الخطا سمجھنا یہ غلط ہے، اس لیے کہ معصوم عن الخطا ابتداءً انبیاء ہوتے ہیں، اور انبیاء بھی ایسے معصوم عن الخطا نہیں ہوتے کہ جن سے ابتدائی طور پر کوئی چوک نہ ہو، انبیاء سے چوک ہوتی ہے لیکن اس چوک پر، اس معمولی سی غلطی پر ان کو برقرار نہیں رہنے دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے اپنے نبیوں سے کچھ نہ کچھ ایسے افعال اور اعمال کروائے کہ جن میں ان کو کوئی نہ کوئی ہلکی پھلکی بھول چوک ہو جائے، چھوٹا موٹا ایسا فیصلہ لے لیں جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق نہ ہو، جسے ہم ہلکی پھلکی غلطیاں کہہ سکتے ہیں، وہ وقتی طور پر ان سے ہوتی ہیں تاکہ ان کی بشریت ثابت ہو سکے اور یہ پتہ چل سکے کہ انبیاء بھی عام بشر کی طرح بحیثیت تخلیق، بحیثیت ایک وجود، ایک انسان ہے وہ، اور ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے اور نبی سے بھی ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہوتی ہے کہ نبی کی غلطی کو اللہ تعالیٰ خاموشی سے چھوڑتا نہیں بلکہ فوراً اس کی اصلاح فرما دیتا ہے، جب اصلاح فرماتا تو وہ غلطی صحیح ہو جاتی ہے اور امت کو غلط بات پہ عمل کرنے کا کوئی راستہ نہیں ملتا، امت کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے، لیکن امت کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ پتہ چل جاتا ہے کہ نبی بھی ایک بشر ہیں۔ اب اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی صلاۃ ظہر کی یا عصر کی نماز پڑھائی تو اس میں آپ 2 رکعت پڑھا کر آپ نے سلام پھیر دیا، اب صحابہ کرام جو ہے بیٹھے رہے اور آپ اٹھ کر کے چلے گئے مسجد میں تھوڑا سا آگے کو کسی حصے میں، سائڈ میں، کونے میں کہیں، اور صحابہ میں باتیں ہونے لگی کہ بھئی آپ نے آج 2 رکعت پڑھائی، حالانکہ صلاۃ 4 رکعت والی تھی، عصر کی ہو یا ظہر کی ہو، روایتوں میں اس میں وہ ہے، تو اب ظاہر ہے صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا تو جب یہ بات ہوئی کہ 2 پڑھائی گئیں تو پتہ تو کر لے رہا مسئلہ کیا ہے، تو خیر صحابہ نے ایک صحابی کو اختیار کیا، ذوالیدین نامی صحابی، ان کو کہا کہ آپ جا کے بات کرو، وہ تھوڑا سا بے تکلف تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے میں، کچھ لوگ ہوتے ہیں تھوڑا سا کبھی کبھی مذاقیہ انداز بھی رکھتے ہیں تو کبھی وہ بے تکلفی میں ہر بات پوچھ لیتے ہیں، جو باوقار لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی جھجکتے ہیں کسی چیز میں، ہر بات نہیں کہنا چاہتے ہیں، تو ان کا اختیار کیا، وہ تھے موجود تو کہا کہ آپ جا کے بات کرو، وہ گئے، انہوں نے پوچھا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقصرت الصلاۃ ام نسیت، کیا صلاۃ کم کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ سوال کتنا پیارا ہے، چونکہ نبوت کا سلسلہ باقی ہے، وحی نازل ہوتی ہے، احکامات نازل ہوتے ہیں، قرآن نازل ہوتا ہے، کب کس وقت کون سا نیا حکم آ جائے ممکن ہے، تو اچھا ایک تو چیز یہ ہے، دوسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا، صلاۃ کو 2 رکعت پڑھایا، تو آپ کے کام کو پہلے ہی غلط کیوں کہا جائے بھائی؟ ممکن ہے یہ آپ نے جو کام کیا وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور وحی کی روشنی میں کیا ہو، تو اسی لیے پہلے صحیح والی بات پوچھی کہ اقصرت الصلاۃ، کیا صلاۃ کم کر دی گئی ہے؟ اگر ایسا ہے تو بالکل تو بتلا دیجئے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ایک ہی احتمال بچتا ہے کہ آپ بھول گئے ہیں، ام نسیتا، کیونکہ آپ بھول کر کے ہی پڑھا سکتے ہیں، ایسے جان بوجھ کو تو کریں گے نہیں، جان بوجھ کریں تو صلاۃ باطل ہو جائے گی، اور نبی امت کو تعلیم دینے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی احکام کی مخالفت تو کرے گا نہیں، لہٰذا سوال تھا کہ کیا صلاۃ کم کر دی گئی ہے، عصر کر دی گئی ہے، چھوٹی کر دی گئی ہے، مختصر، یا آپ بھول گئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ما قصرت ولم وما نسیت، یا لم تقصر ولم انسا، کہ نہ تو صلاۃ کم کی گئی ہے نہ میں بھولا ہوں۔ تو جب یہ بات آئی تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، اگر کم نہیں کی گئی ہے تو آپ بھولے ہیں، تو کہا آپ نے کہا نہیں، آپ نے کہا بالکل، انہوں نے کہا بالکل آپ بھولے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صحابہ سے آپ نے پوچھا کہ اصدق ذوالیدین، کیا ذوالیدین سچ بول رہے ہیں؟ تو سارے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جی ہاں، تو پھر اس کے بعد آپ نے 2 رکعت اور پڑھائی، پھر سجدہ سہو کیا، اس طرح صلاۃ مکمل ہو گئی۔ اس حدیث سے ہمیں کتنے اسباق ملتے ہیں، کتنے تعلیمات ملتی ہیں، تو ان تعلیمات میں سب سے اہم تعلیم یہی ہے کہ اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا، یہ بھی غور کرنے کا ہے، جو اصل لفظ تھا،
सलात ख़त्म होने के बाद आपने क्या कहा, इन्नमा अना बशर, मैं एक बशर ही तो हूँ, इंसान ही तो हूँ, अनसा कमा तनसौन, मैं भी भूलता हूँ जैसे तुम भूलते हो, फ़इज़ा नसीतु फ़ज़क्किरूनी, अगर मैं भूल जाया करूँ तो मुझे याद दिला दिया करो। ये कितनी प्यारी तालीम है, साफ़ सुथरी, जिसमें कोई किसी किस्म की पेचीदगी नहीं, किसी किस्म का गुलू नहीं, किसी किस्म का बड़ापन और तकब्बुर नहीं। ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तवाज़ो है, ये अपनी बशरी हकीकत का एतराफ़ है, सहाबा को तालीम है, और सहाबा का अदब देखिए कितना रफ़ी और आला ज़ौक़ और आला तरीन अदब है कि सहाबा किराम एकदम शोर नहीं मचाने लगे। हमारे यहाँ क्या होता है, इमाम अगर भूल जाए तो फ़ौरन, यानी अगर सलात में उसने इस्लाह नहीं की तब तो बहुत शोर बचेगा, और अगर कर भी ली इस्लाह तो भी लोग कहते हैं इमाम साहब कैसे नमाज पढ़ाते, कहाँ दिमाग रहता है आपका, शोर बचा देते हैं। इमाम साहब पर खूब आवाज़ें कसना और बेइज्जती करना ये एक मामूल बना लिया गया है। तो देखें सहाबा किराम का अदब, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खामोश भी रहे, इब्तिदाई तौर पे फ़ौरन शोर नहीं मचाया, बल्कि जब आप तशरीफ़ ले गए, क्योंकि सहाबा को इंतज़ार था कि हो सकता है आपको याद आ जाए तो आप खुद से पढ़ाएं, लेकिन जब आप उठ कर तशरीफ़ ले गए तब आपस में बात की, वो भी धीरे धीरे, और मशवरा करने के बाद फिर एक सहाबी को भेजा, और उन्होंने कितने प्यारे अंदाज में अदब के साथ और आपके लायक, आपके मकाम व मर्तबे के मुताबिक अल्फाज को मुरतब करके कि पहले नंबर सलात के कम होने की बात कही, क्योंकि आप नबी हैं, हो सकता है आप पे वही आई हो। तो ये नहीं कहा कि क्या आप भूल गए, आपसे गलती हो गई, आपने कम क्यों कर दी, ऐसा कुछ सवाल नहीं किया कि रसूलुल्लाह आपने दो क्यों पढ़ाई, ऐसा नहीं कहा। बड़ा प्यारा लतीफ़ अंदाज है ये, बड़ा ही नर्म और लतीफ़ अंदाज है कि या रसूलुल्लाह क्या सलात कम कर दी गई है या आप भूल गए हैं। तो ये सहाबा का तरीक़ा। यहाँ से आप देखिए सहाबा किराम का मनहज मिलता है कि सहाबा को अगर कोई चीज़ खिलाफ़े शरअ दिखती थी तो वो उस पर खामोश होकर के बर्दाश्त नहीं करते थे और भुलाकर चले जाएं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस अमल को जो आपसे एक बशरी ख़ता और बशरी गलती, बशरी तकाज़े में हुआ है, उसको हुज्जत बनाएं। और अब सब चले जाते जमात से निकल के मस्जिद से, और लोग कहते अरे भाई अगर असर की नमाज अब तो 2 रकत है, हम 2 रकत पढ़ेंगे, और जाकर के फैला देते इस मसले को हर जगह। तो ये भी है कि जब खिलाफ़े शरअ काम देखा रोज़ाना के एतबार से हट करके, तो वहाँ सहाबा ने मकान और जगह नहीं छोड़ी जब तक के इस्लाह नहीं हो गई, मसले को दरियाफ्त नहीं कर लिया। एक तो ये देखिए, दूसरी चीज़ ये कि सहाबा किराम अगर कोई गलती देख रहे हैं या गलत या खिलाफ़े शरअ जो काम देख रहे हैं, उस पर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम व मर्तबे के एतबार से अदब तो कल है तो करते हैं, मगर खामोश नहीं रहते हैं। क्या मतलब, ये नहीं कि नहीं गलती को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कैसे मंसूब कर सकते हैं, आपसे गलती कैसे हो जाएगी, आप गलती कैसे कर सकते हैं, ये मंसूब नहीं करते। सहाबा जानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भूल हो सकती है, भूल है, गलती तो है इंसान की है, आपसे भूल हो सकती है, और आपसे जो भूल हो सकती है, पहले तो ये अकीदा है सहाबा का। दूसरा अकीदा सहाबा का ये है कि अगर गलती हो गई या भूल चूक हो गई तो उस भूल को आपकी तरफ मंसूब भी करते हैं। या रसूलल्लाह अक़ुस्सिरतिस सलाह, सलात क्या कम कर दी गई, इतना कह के खामोश नहीं हुए, बल्कि अगर कम नहीं हुई है तो फिर आपसे गलती हुई है, भूल हुई है, तो वहाँ पर लफ्ज़े भूल को आपके साथ जोड़कर बोला, या आप भूल गए, अब नसीता। गोया प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी जो सय्यद वलद आदम हैं, इमामुल अंबिया हैं, सारी कायनात में अल्लाह ताला ने जितनी भी मखलूक़ात पैदा की सबसे अफजल हैं आप हैं, इसके बावजूद आपकी तरफ एक भूल को मंसूब करना ऐब नहीं है। सहाबा के यहाँ, सहाबा के यहाँ गलती को मंसूब करना ऐब नहीं।
اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ اور منہج کیا ہے کہ صحابہ اگر غلطی منسوب کر رہے ہیں ابتدائی طور پہ تو آپ نے کہا کہ نہیں میں نہیں بھولا، کیونکہ آپ کو یاد ہی نہیں تھا کہ آپ بھولے ہیں، آپ کو لگا میں تو 4 رکعت پڑھا کے آیا ہوں، تو آپ نے کہا میں نہیں بھولا ہوں۔ اچھا، آپ نے وہاں جب آپ کو یہ یقین ہے کہ میں نہیں بھولا ہوں بحیثیت امام، آپ کو یہ یقین تھا کہ میں نے پوری پڑھائی ہے، میں نہیں بھولا، تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور آپ کا اخلاق اور آپ کی نرمی، آپ کی شفقت دیکھیے، آپ نے اپنے آپ کے متعلق کہا کہ میں نہیں بھولا، یہ نہیں کہا کہ گستاخ، میری طرف بھولنے کی نسبت کر کے گستاخی کرتے ہو، آپ نے ڈانٹا نہیں، صحابہ کے اس لفظ پہ صحابہ کو ڈانٹا نہیں، نہ صحابہ نے یہ لفظ استعمال کرنے میں جھجک محسوس کی، اور نہ آپ نے کوئی ناراضگی کا اظہار کیا کہ مجھے تم الزام لگا رہے ہو، حالانکہ جب آپ کو یہ پتا ہے کہ میں نہیں بھولا ہوں، جب آپ کو یہ پتا ہے، ابھی تک تو آپ کو یہی پتا ہے نا میں نے پوری بڑا پڑھائی ہیں، تو جب آپ پورے یقین پر ہیں کہ میں نے 4 پڑھائی ہیں میں نہیں بھولا، اور ایک انسان کہہ رہا ہے کہ آپ بھول گئے، تو ہمارا طریقہ تو آج کے زمانے میں یہی ہے بھائی کہ اگر ہم اپنے کو صحیح سمجھ رہے ہوتے تو ہم کہتے کہ آپ غلط ہیں، آپ نے جرأت کیسے کی ایسی بات بولنے کی، آپ ہمیں کیا سمجھتے ہیں، ہم مغفل ہیں، ہم ہوش میں نماز نہیں پڑھاتے، کچھ بھی کر سکتا ہے انسان، اور صرف نماز کا مسئلہ نہیں ہے، اور بھی دیگر مسائل کا، کہ زندگی کے بہت سارے مسائل میں یہ بات آتی ہے، ہم اگر کسی انسان سے کہتے ہیں کہ آپ سے ایسی غلطی ہو گئی، تو اگر اسے لگتا ہے کہ مجھ سے غلطی نہیں ہوئی ہے تو وہ بجائے تحقیق کرنے کے الٹا ہمیں ڈانٹتا ہے یا کہنے والے کو ڈانٹتا ہے کہ تم غلط ہو جو مجھ پر الزام لگا رہے ہو۔ آپ دیکھیے اس حدیث میں کتنا پیارا ادب ہے، کتنی پیاری تعلیم ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے مخلوقات کے اس سب سے افضل ترین مخلوق، امام الانبیاء، پوری بنی آدم کے سردار اور صاحب مقام محمود، اتنا اعلیٰ مقام ہے آپ کا، اس کے باوجود آپ یہ نہیں فرما رہے کہ نہیں مجھ سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، یہ نہیں کہا آپ نے یہ تو کہا کہ میں نے غلطی نہیں کی ہے، میں بھولا نہیں ہوں، آپ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں میں بھول ہی نہیں سکتا، مجھ پر الزام کیسے لگا رہے ہیں آپ، بلکہ کیا کیا، اپنے سامنے والے شخص کے کہنے کا لحاظ کیا اور ان صحابی کی بات پر توجہ دی، اور 1-2 جملہ کہنے یا سننے کے بعد کیا کیا، تحقیق کرنے کے لیے دیگر صحابہ کے پاس آ گئے اور جماعت کے پاس آ کے پوچھا آپ نے، اصدق ذوالیدین، کیا ذوالیدین سچ بول رہے ہیں؟ مجھے تو یہ یقین ہے کہ میں نے 4 پڑھائی ہیں، لیکن ذوالیدین کا کہنا ہے کہ آپ نے 2 پڑھائی ہیں، تو کیا ذوالیدین سچ بول رہے ہیں؟ یہ تحقیق کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بجائے ڈانٹنے کے ہمارے طریقے میں جو ہمارا طریقہ تو یہی ہے آج کے زمانے میں کہ ہم اگر اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہے ہوں تو ہم تو اپنے خلاف ایک لفظ بھی نہیں سننا چاہتے، ہم تو فوراً ڈانٹیں گے، اور ہم اگر کسی بڑے مقام پر ہوں تب تو ہم اپنے مریدوں سے کہیں گے نکالو بھائی اس کو، یہ گستاخ ہے، اس کی جرأت کیسے ہوئی، اور ہم کیا کہیں گے، ہم سے پہلے ہمارے مرید ہی اس کو پکڑ لیں گے، ہمارے مرید ہی نہیں چھوڑیں گے اس کو کہ تیری ہمت کیسے ہوئی حضرت کے خلاف لفظ بولنے کی، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ ہمارا تقلیدی ماحول جس میں ہم نے اماموں کو، علماء کو، بزرگوں کو، شیوخ اور مشائخ کو اتنا اعلیٰ مقام دے رکھا ہے، جو ہم نے پچھلے والے درس میں بیان کیا تھا کہ لوگوں نے اس طرح کے یہ صوفیت کے ماحول میں اور تقلید کے ماحول میں یہ قوانین بنا رکھے ہیں کہ خطائے بزرگاں گرفتن خطا است، بزرگوں کی غلطی پکڑنا بھی ایک گناہ اور غلطی ہے، یعنی بزرگ لوگ اور غلطی کر جائیں تو اس غلطی کی نشاندہی کرنا بھی ایک غلطی ہے بذات خود۔ تو بتائیے جب ان قوانین پر ہم اپنے بچوں کی، اپنے طلباء کی، اپنے عوام کی تربیت کرتے ہیں تقلیدی ماحول میں، تو پھر کہاں اسلام کی یہ سچی سیدھی صاف ستھری روح تک لوگ پہنچ پائیں گے، اور اس صاف سچے اور بالکل صاف ستھرے اس دین کو کیسے پتہ کر پائیں گے اور اس کو حاصل کر پائیں گے؟
یہاں صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں ایک غلطی ہو رہی ہے، ایک بھول چوک ہو رہی ہے، اس کو برداشت کر کے ختم نہیں کر رہے۔ ہم نے پچھلے درس میں ایک واقعہ سنایا تھا کہ علماء دیوبند کے یہاں ایک مرتبہ مولانا محمود حسن دیوبندی شیخ الہند کے نام سے بہت مشہور ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں اور بہت مشہور ہیں، انہوں نے اپنی کتاب ایضاح الادلہ میں ایک آیت کریمہ کے اندر ایک لفظ ان سے بڑھ گیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اور اس کے بعد ایک جو آیت کے لفظ ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ تو یہاں پر إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ کے بعد مولانا محمود الحسن دیوبندی شیخ الہند سے ایک لفظ بڑھ گیا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ، جیسے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ اوپر والی جملے میں ہے، بعد والے میں اُولی الامر نہیں ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ تک ہے۔ لیکن مولانا سے کتاب لکھتے وقت جب قلم سے لکھ رہے ہوں گے تو ان کو اشتباہ ہو گیا ہوگا، انسان ہے اشتباہ ہو سکتا ہے، قرآن میں اس طرح کی آیتوں میں اشتباہ ہو جاتا ہے۔ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ کا لفظ کیا ہوا؟ بڑھ گیا۔ اب کیا ہوا کہ بڑھ گیا، ہم اس کو صحیح طور پہ یہ مانیں گے، لیکن شاید مولانا کے ذہن میں یہ مشتبہ لفظ ایسے ہی بیٹھا رہا ہو، مشتبہ۔ اب یہ غلطی ایک ایسی غلطی نہیں ہے جیسے ہم کہیں کہ جان بوجھ کے غلطی کی، قرآن آیت میں اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ قرآن بہرکیف ہر کسی کو یاد ہونے کے باوجود بھی اس میں تشابہ لگ جاتا ہے۔ اب اس پر مولانا نے کیا کیا، اس لفظ کے اس ٹکڑے کو بڑھانے کے بعد پھر اس کی روشنی میں اہل حدیث عالم کے خلاف تقلید کے مسئلے میں کتاب لکھ رہے تھے، تو ان اہل حدیث عالم پر خوب کمنٹ کی اور تبصرہ کیا کہ دیکھو تم قرآن کریم کی اس آیت کے پہلے ٹکڑے سے تو دلیل پکڑتے ہو اور تمہیں نہیں پتا قرآن میں یہ آیت بھی ہے، اور اس ٹکڑے کے ذریعے تو تقلید کی حمایت ہوتی ہے، سمجھے کہ نہیں؟ کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر تم کسی مسئلے میں تنازع کر بیٹھو تو اللہ کی طرف لوٹاؤ، رسول کی طرف لوٹاؤ، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ، اور اپنے اولی الامر یعنی علماء کی طرف لوٹاؤ۔ تو ہم علماء کی طرف لوٹاتے ہیں تقلید کے مسئلے میں۔ تو اب یہ بات مولانا نے کمنٹ کر کے باقاعدہ لکھ دی۔ تو چلیے ابھی تک ہم یہ مان سکتے ہیں کہ مولانا کے ذہن میں اشتباہ تھا اور ایک آیت اس متشابہ ہو کر کے بیٹھی ہوئی تھی، تو انہوں نے اس کو آیت کا ٹکڑا سمجھ کر کے لکھ دیا، کوئی بات نہیں ہے۔ کتاب گئی مطبع میں چھپی، چھپ کے منظر عام پر آ گئی، میدان میں پہنچی تو علماء نے، خاص کر اہل حدیث علماء نے خوب اس پر جو ہے آواز اٹھائی اور اس بات کا مطلب وہ کیا، اعتراض کیا کہ بھئی مولانا نے قرآن میں تحریف کر دی۔ تو کہنے والا ابتداءً یہ لفظ کہہ رہا ہے تو یہ لفظ ایک بظاہر الزام ہے بلا شبہ، کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ تحریف نہیں ہے بلکہ غلطی سے ہو گیا، اور اس پہ مولانا نے اس غلطی کے مطابق قرآن کی آیت کو ایسی سمجھا اور ان کے ذہن میں بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے کمنٹ کر دیا اور باقاعدہ تبصرہ بھی کر دیا۔ اور جن لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ نے تحریف کی ہے تو یہ تھوڑا سخت بول گئے، کہہ سکتے آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ تحریف نہیں ہے، لیکن مسئلہ کہاں خراب ہوا؟ مسئلہ خراب یہاں ہوا کہ جب زیادہ اچھال ہونے لگی ماحول کے اندر اور پورے سماج میں جگہ جگہ اس کا حوالہ دیا جانے لگا کہ مولانا دیوبندی صاحب نے، شیخ الہند نے قرآن کریم کے آیت میں لفظ بڑھا دیا اور تحریف کر دی۔ بھئی ظاہری طور پر تو وہ تحریف ہے، دل میں مقصد کیا ہے وہ تو آپ جانتے ہیں، اور ہمارا بھی حسن ظن یہی ہے کہ آپ سے اشتباہ ہوا ہوگا، لیکن نہ آپ کے لکھنے کو ہم گناہ مان رہے ہیں، غلط مان رہے ہیں، نہ کتاب کے چھپ جانے کو غلط مان رہے ہیں کہ جیسا یہ بھیجا آپ نے وہی چھپ گیا۔ چھاپنے والے کاتب کیا جانے، جو کاتب اس کو بلکہ پرانے وقتوں میں کہا جاتا تھا عربی زبان میں الکاتب کالحمار، کاتب تو گدھوں کی طرح ہوتا ہے، بھائی جو دیں گے وہ لکھے گا، اس سے کیا مطلب کہ آپ کا کیا مقصد ہے۔ تو کاتب لوگ جو خطاط ہوتے تھے وہ بہت زیادہ پڑھے لکھے، بہت زیادہ علم والے نہیں ہوتے تھے، وہ تو خالی اچھا لکھنا جانتے تھے، تو اس لیے کتاب لکھ گئی اور چھپ گئی، چھاپنے والے کوئی مطلب نہیں ہے۔ لیکن غلطی کہاں سے ہوئی؟ جب وہ اس پر اعتراضات آئے علماء اہل حدیث کی طرف سے، اور خوب ان پر لوگوں نے تقریروں میں، جلسوں میں، کتابوں میں، جہاں بھی ہو سکا اس مسئلے کو اٹھایا، تو پھر علماء دیوبند کے یہاں ایک اجتماع ہوا۔ تو اس اجتماع میں اب یہ جو واقعہ ہے، اس واقعے کو پرانے لوگوں نے ابھی تقریروں میں تک نوٹ کیا ہوا ہے، اہل علم نے تقریروں میں بھی اس کو لکھا ہے، اور بار بار تقریروں میں نہ بھی کہا ہو تب بھی
اس بات کی گواہی کہ یہ مسئلہ لمبا کھنچا یہ ہے کہ مولانا کی موجودگی میں جب تک مولانا محمود الحسن صاحب زندہ رہے تب تک وہ کتاب بار بار چھپی، کئی ایڈیشن اس کے نکلے اور اس میں تبدیلی نہیں کی گئی. لیکن جب مولانا کا انتقال ہو گیا اور بعد میں جب وہ کتاب دوبارہ سے کبھی چھپی، 1993 کا نسخہ انٹرنیٹ پہ عام طور پہ ملتا ہے، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ جملہ نکال دیا گیا ہے. تو آخر جب غلط تھا تبھی تو نکالا، لیکن موجودگی میں کیوں نہیں نکالا؟ سوال تو یہ اٹھے گا کہ جب تک مولانا زندہ تھا تب تک نہیں نکالا. اس کے متعلق اہل علم نے واقعہ بیان کیا ہے کہ دیوبند کے مدرسے میں ایک اجتماع ہوا اور اس اجتماع میں لوگوں نے کہا کہ بھی حضرت سے بات کر لی جائے کہ بھی یہ غلطی ہو گئی اور آپ اجازت دیں تو آئندہ ایڈیشن میں اس کو ختم کر دیا جائے اور آپ دیکھ لیجیے، اس کا مراجعہ کر لیجیے. تو اس کے لیے مسئلہ تھا کون بات کرے. بالکل آپ دیکھ لیجیے سیم اس حدیث کے مطابق جیسے نبی وسلم سے کون بات کرے یہ مشورہ ہو رہا تھا، ویسے یہاں پر بھی ٹھیک ہے. بڑی شخصیت سے بات کرنے کے لیے ہر آدمی جلدی ہمت نہیں کرتا، تو ایک شخص کا انتخاب کیا گیا جو مولانا کے بڑے قریب تھے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یا ملنا ملانا زیادہ ہوتا تھا. تو ان سے کہا آپ بات کر لیجیے گا. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ کچھ وقت کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد دوبارہ سے میٹنگ بیٹھی کہ چلو اب پرانا وقت تو ظاہر ہے کہ اب سے سمجھ لیجئے یعنی 1320 میں جو نسخہ چھپا تھا وہ ہم نے انٹرنیٹ کی کسی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا. 1320 ہجری کا، اب سے 127 سال پہلے کا، اس میں وہ بڑا ہوا لفظ موجود ہے. ٹھیک ہے، ہم نے اپنے چینل پہ جب اس واقعے کو ڈالا تو باقاعدہ ہم نے اس کا فوٹو بھی ڈالا تاکہ لوگ اعتراض نہ کریں کہ بھئی آپ جھوٹ بول رہے ہیں. تو 1320 میں جو نسخہ چھپا تھا ہجری میں، اس میں وہ لفظ موجود ہے. تو آج سے اب اس زمانے میں ظاہر ہے کہ ٹیلی فون تو ہوتے نہیں تھے اور جلدی ملاقات، تو کچھ وقت کے بعد ہی ملاقات کا موقع رکھا گیا. جب میٹنگ بیٹھی تو حضرت کے متعلق ان سے پوچھا گیا کہ بھئی کیا ہوا، آپ نے بات کی؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں اس لمبے وقت میں، کئی مہینے کے وقت میں 12 حضرت کے کمرے میں گیا، حجرے میں ملاقات کرنے، اور سوچا کہ یہ بات کہوں اور اس مسئلے کو رکھوں، لیکن دل میں ہمت ہی نہیں ہوئی کہ میں حضرت کی طرف غلطی منسوب کروں کہ حضرت آپ سے غلطی ہو گئی. اب جب انہوں نے نہیں بیان کیا تو پھر اب لوگوں نے کہا کہ جب تم بیان نہیں کر سکے، حضرت سے بات نہیں کر سکے، تو اب کون کرے گا؟ تو چیپٹر کلوز کر دیا گیا. حضرت مولانا محمود الحسن شیخ الہند صاحب جب تک زندہ رہے، غالباً 1339 میں یا کبھی ان کا انتقال ہوا، تو تب تک وہ کتاب چھپتی رہی، کئی ایڈیشن اس کے نکل گئے، اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو انتقال کے بعد جب کبھی چھپی تو پھر علماء دیوبند نے اس نسخے میں سے وہ لفظ کاٹ کے نکال کے باہر کیے. تو ہمارا یہاں مقصد کہنے کا یہ ہے کہ تقلید جو ہے انسان کو یہ شخصیتوں کی تقدیس، مقدس بنا دیتی ہے شخصیتوں کو تقلید. تو اسلام میں تقلید کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ تقلید انسان کو اندھا کر دیتی ہے کہ انسان اپنے بزرگ کی اتنی تعظیم کرنے لگتا ہے کہ اس کو معصوم الخطا سمجھنے لگتا ہے، اور جبکہ معصوم الخطا صرف انبیاء ہوتے ہیں، اور ہم نے بتایا کہ انبیاء بھی معصوم الخطا اس معنی میں نہیں ہوتے کہ ان سے کوئی غلطی ہوگی ہی نہیں، ان سے غلطی یا بھول چوک سرزد ہوتی ہے. ہاں اتنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کر دیتا ہے. اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں سنت نبوی میں. یہاں بھی یہ واقعہ بھی آپ دیکھ لیجئے جو بھی ہم نے سنا ہے حدیث نبوی کا. تو مراد یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ اسی انسان کو بچاتا ہے جو جس کو اللہ بچائے وہ بچے گا اس اپنے دین میں، اور جو علم والا ہو. اور علم یہ تقلید کے خلاف ہے. تقلید میں علم نہیں ہوتا، تقلید میں جہالت ہوتی ہے، کیونکہ تقلید کی تعریف ہی یہی ہے، اس کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ قبول و قول الغیر، اپنے سے علاوہ کسی شخص کا، کسی کا بھی قول قبول کر لینا، بات کو قبول کر لینا، من غیر دلیل، من غیر حجہ، بغیر دلیل کے قبول کرنا. کیا مطلب؟ آپ نے فرما دیا ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کا قول ہی ہمارے لیے حجت ہے، قول ہی دلیل ہے. تو یہ اسلام کی روح کے خلاف ہے. آپ صحابہ اکرام کے اس موقف سے جو ہم نے واقعہ سنایا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کا کیا موقف تھا، صحابہ کا طریقہ کیا تھا، ان کا منہج کیا تھا. اور آج سلفی اور اہل حدیث کا مسلک اور منہج بھی یہی ہے. ہم اپنے علماء کو، ہمارے علماء کوئی بھی ہوں،
بلا شبہ ہم سارے علماء کی عزت کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ہمارے کیا دیگر جو بھی علماء ہیں، علماء مذاہب ہیں، سب کی. لیکن اگر کسی عالم کا فتویٰ یا ان کا کوئی قول اگر وہ تھوڑا مان لیجئے کسی مسئلے میں حق سے یا دلیل سے ہٹ جاتا ہے، دلیل کے خلاف ہوتا ہے، تو ہم اسے قبول نہیں کرتے. اس کو ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ ان کی عزت کو بھی برقرار رکھتے ہیں، ان کا ادب بھی بجا لاتے ہیں، لیکن ان کا ادب حق کی حرمت کے سامنے، حق کے ادب کے سامنے اتنا بھاری نہیں ہوتا کہ ہم حق بات نہ کہہ پائیں اور حق بات نہ رکھ پائیں اور دلیل سے بات نہ کریں، بلکہ ان کے حق میں اور ان کے عزت و احترام میں خاموش رہیں اور بات کو چلنے دیں. ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ہم نے صحابہ سے سیکھا ہے، صحابہ کا طریقہ یہی تھا. تو یہی ہے کہ وہی محفوظ رہے گا. تو یہاں پر دیکھیے اس حدیث میں جو بیان کی گئی تھی اس میں فرمایا الا من احیاہ اللہ بالعلم، وہی شخص محفوظ رہے گا جس کو اللہ تعالیٰ علم کے ذریعے زندہ رکھے. یعنی صبح میں مسلمان مومن اور شام میں کافر، شام میں مومن تو صبح میں کافر جو ہونے کا ایک ماحول بن جائے گا، فتنے آ جائیں گے، ان اوقات میں وہی شخص بچ پائے گا جس کو اللہ زندہ رکھے علم کے ساتھ. اس حدیث پر علماء نے کلام کیا، حالانکہ امام ابن حبان وغیرہ نے صحیح قرار دیا ہے، لیکن دیگر علماء نے اس پر کلام کیا ہے کہ یہ حدیث ان لفظوں کے ساتھ ضعیف ہے، کیونکہ اس میں بعض راوی جو ہیں صحیح نہیں ہے، مطلب ضعیف ہے. علی بن یزید جو ہیں، علی بن یزید الہانی، یہ کیا نام ہے ضعیف ہیں. اور ابو امامہ سے یا ابو القاسم بن عبد الرحمن سے جو روایت کرتے ہیں اس حدیث میں، ان کی ساری روایت ضعیف ہیں. کوئی حرج کی بات نہیں ہے، مطلب روایت جو اسناد کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن اس میں جو الفاظ ہیں وہ ان میں پہلا ٹکڑا تو صحیح حدیثوں ثابت ہے کہ فتنوں کا جو مسئلہ ہے، صبح میں مومن شام و کافر، یہ تو صحیح ہے، احادیث سے صحیح سے ثابت ہے، دیگر احادیث سے. اور یہ جو بات ہے کہ وہی بچ پائے گا جس کو اللہ تعالیٰ علم سے زندہ رکھے، تو معنی اس بات کا بالکل ٹھیک ہے، گرچہ یہ حدیث کے طور پر صحیح نہیں ہے لیکن معنی ٹھیک ہے. کیونکہ جس کے پاس علم ہوتا ہے، علم کتاب و سنت کا، وہ علم ایک نور ہے، قرآن ایک نور ہے، سنت ایک نور ہے. تو کتاب و سنت کا جب علم ہوگا تو انسان فتنوں سے اور گمراہیوں سے بچنے میں اس کے لیے آسانی ہوگی. تو یہ یعنی علم کے ذریعے پہچان لے گا کہ جو فتنہ آ رہا ہے یہ فتنہ کتنا خطرناک ہے. آج کے دور میں چھوٹے چھوٹے سے دکھنے والے فتنے ایمان کو تباہ کر دیتے ہیں، ایمان کو برباد کر دیتے ہیں انسان کے. ایک جملہ انسان کو دین اسلام سے خارج کر سکتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک جملہ انسان کو 70 سال کی گہرائی میں جہنم میں گرا سکتا ہے. تو مطلب یہ اگر علم ہوگا انسان کے پاس تو وہ اس کے لیے حفاظت کا ایک سبب ہے، حفاظت کا ذریعہ ہے. تو بلا شبہ یہ معنی حدیث کا صحیح ہے، گرچہ اس کی اسناد میں ضعیف راوی ہے. تو فرماتے امام ابن بطہ جعلنا اللہ وإیاکم ممن، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو بنائے ان لوگوں میں سے، احیانا اللہ بالعلم، کہ جنہیں ہمیں اور انہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم کے ذریعے زندہ رکھا ہے اور رکھتا ہے جنہیں، ووفقہ بالحلم، اور انہیں توفیق دیتا ہے حلم کی، حلم کے ساتھ یعنی بردباری اور سمجھداری کی توفیق دیتا ہے. وسلمنا وإیاکم، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے، من جمیع الفتن، ہر قسم کے تمام فتنوں سے محفوظ رکھے، ما ظہر منہ وما بطن، چاہے وہ فتنے ظاہری ہوں یا باطنی ہوں. آمین. تو یہ بڑی پیاری روایت ہے اور بڑا پیارا کلام ہے ابن بطہ کا. عن موسیٰ بن عبیدہ عن عبداللہ بن عبیدہ عن بنت سعد او سعدہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بیٹی تھی سعدہ. فرماتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بنی اسرائیل افترقوا علی بضع و70 ملہ. مصنف نے اور ابن بطہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہم چیپٹر میں کہ ہم پرانی امتوں کے اختلاف کو ذکر کریں گے، تو وہی اسی کے متعلق حدیث آ رہی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل جدا جدا ہو گئے، فرقے بن گئے اور اختلاف کا شکار ہو گئے. علی بضع و70 ملہ، 70 سے زائد، بضع کہتے ہیں 3 کو، 3 سے لے کے 9 تک، تو 70 سے زائد یعنی 72 اور 73 فرقے. تو 72 کو بھی مطلب یہ کہا جاتا ہے لیکن زیادہ تر وہ 3 کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو 70 سے زائد کے لیے گویا 72 فرقوں پر بٹ گئے. ثم ان امتی ستفترق علی او عن مثلها، میری امت بھی، پھر میری امت بھی افتراق اور انتشار کا شکار ہوگی
فرقے فرقے بن جائے گی، اعلیٰ یا عن مثلہا، اعلیٰ مثلہا یا عن مثلہا، اسی کے جیسے پر یا اسی کی جیسی شکل سے وہ جدا ہوگی. جیسے کہ وہ اصل میں یہاں پر روایت میں اختصار ہے، بنی اسرائیل تو 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے اور یہ امت 73 پہ جائے گی، تو آگے روایت میں مثل کہہ دیا گیا کہ انہی کے جیسے یہ بھی فرقے بنیں گے، تو تینوں کا ملا کے 73 کہا گیا روایت کے اندر. بضع و 70 کا مطلب 73 فرقے، تو تینوں کا ملا کے بنی اسرائیل مطلب یہود و نصارہ اور اسلام میں مسلمان، تو سب کا ملا کے 73 ہو جائیں گے. ان کے بھی 72 71 اور 72 تھے تو ہمارے 73، تو اسی لیے بضع و 70 کا استعمال کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ امت بھی، میری امت بھی انہی کی جیسے افتراق اور انتشار کا شکار ہوگی. کلھا فی النار، سارے کے ساری جماعتیں اور فرقے جہنم میں جائیں گے، الا واحدہ، سوائے ایک کے، وہی الجماعہ، اور یہ جو فرقہ ہوگا نجات پانے والا، جہنم سے بچنے والا، یہ جماعت ہے. ہم اس کے متعلق تفصیلات اور بھی آئیں گی، وہ آگے بیان کریں گے آگے کے درس میں انشاءاللہ. لیکن تھوڑا سا یہاں پر یہ بتا دیا جائے کہ یہ جو روایت ہے افتراق والی، جس میں امت میں اختلاف ہونے اور فرقے بننے کا ذکر ہے، اور امام ابن بطہ بہت سارے طرق سے، بہت ساری اسانید سے اس روایت کو لائیں گے اور بہت سارے صحابہ سے لائیں گے. تو اس سلسلے میں بعض علماء نے اس کو ضعیف کہا ہے، یعنی ہر روایت کو ضعیف کہا ہے اور ٹوٹل ملا کے بھی ضعیف کہا ہے. بعض علماء نے، جیسے ابن حزم نے کہا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، اور شوکانی نے بھی کہا ہے، اور بعض اہل بدعت ان کی تضعیف کو دیکھتے ہوئے، ان علماء کی بات کو پکڑ کر کے وہ یہی بات ظاہر کرتے ہیں اور لوگوں کو بتلاتے ہیں کہ اسلام میں فرقے بننے والی روایت صحیح نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں امت ایک ہی فرقہ، ایک ہی جماعت ہے، امت اسلامیہ. کوئی اس کے اندر کیا نام ہے فرقے نہیں ہے. اصل میں یہ بات کون کہتا ہے؟ اہل بدعت، تاکہ ان کا مقصد ہوتا ہے کہ ہمیں اس روایت کی روشنی میں کرٹیسائز نہ کیا جائے. جب روایت ہی ہٹ جائے گی تو پھر یہ جملہ کہنا کہ کلھا فی النار الا واحدہ، یہ بات ہی نہیں آئے گی کہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، اور وہ کون ہوگا اس کی پہچان بھی اس روایت میں آئی ہے. تو یہ بہت بڑی روایت ہے، بلکہ امام حاکم نے کہا کہ یہ روایت اصول دین کی بہت مضبوط ترین روایت ہے. تو جب کلھا فی النار کی بات اس حدیث کی وجہ سے ہٹ جائے گی اور الا واحدہ کی پہچان کے ایک ہی جماعت جنت میں جائے گی، نجات پانے والی ہوگی، اس کی پہچان کیا ہے؟ وہی الجماعہ ما انا علیہ واصحابی، یہ سب الفاظ بے معنی ہو جائیں گے تو پھر ان کو اپنی بدعت پہ چلنا اور اپنے فرقے کو چلانا آسان ہوگا. یہی وجہ ہے کہ زمانے حاضر کے سمجھ لیجیے خوارج کے امام اور اخوان المسلمین کے بہت بڑے امام اور عالم اور مفتی، بلکہ موجودہ زمانے میں عالم اسلام کے اندر، عالم عرب میں خاص کر جتنے بھی لڑائیاں، جنگیں اور بغاوتیں ہوئی ہیں اور خون بہا ہے مسلمانوں کا اپنی حکومتوں سے لڑنے کے نتیجے میں، تو مفتی دماء ان خونوں کے بہنے کا اور اس کے جواز کا فتویٰ دینے والے مفتی یوسف قرضاوی صاحب نے بھی ابن حزم کی تضعیف کو نوٹ کر کے اپنے کسی پروگرام میں تفصیل سے اس پر کلام کیا اور کہا کہ نہیں، یہ بات غلط ہے کہ یہ ایسی کوئی روایت ہے، یہ روایت ضعیف ہے، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، یہ قابل اعتبار نہیں ہے. کیوں؟ وہ چاہتے، ان کا کیا مقصد ہے؟ وہ چاہتے ہیں، جماعت اخوان المسلمین کا مقصد ہے اور ساتھ میں جماعت اسلامی کا بھی یہی مقصد ہے کہ مسلمانوں کے تمام فرقوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لایا جائے. تو اب اگر حدیث آ رہی ہے ایسی جو بتا رہی ہے کہ مسلمانوں کے فرقے ہو جائیں گے، تو یہ تو سارا پروگرام خراب کر رہی ہے. یعنی اب اگر وہ ضعیف، حالانکہ یہ مقصد نہیں ان کا کہنے کا، جب انہیں ضعیف والا لفظ مل گیا تو ان کے لیے آسان ہو گیا راستہ کہ وہ اس ضعیف والے اس قول کو، جو جن لوگوں نے ضعیف کہا ہے، جن علماء نے، ابن حزم وغیرہ نے، تو اس کو پکڑ کر کے وہ یہ دعویٰ کر دیں کہ بھائی یہ روایت ضعیف ہے، لہٰذا مسلمانوں آپ اپنے آپ کو فرقوں میں نہ مانو، اپنے آپ کو فرقوں میں نہ سمجھو. یہ سب چھوٹے چھوٹے سے اختلاف وجہت نظر اور اختلاف، مطلب ایک تھاٹ کا اختلاف ہے جو جزوی ہے، یہ بہت بڑا اہم نہیں ہے، ہم سب ایک ہی ہیں. تو اخوانی
اور جماعت اسلامی جو نقطۂ نظر ہے اور طریقۂ تفکیر ہے دین اسلام کی تفسیر کرنے کا اور مسلمانوں کو دیکھنے کا، اس نقطۂ نظر کے لیے ضعیف کہہ دینا زیادہ ایک غنیمت ہے اور کام کی چیز ہے. اسی لیے انہوں نے یوسف قرضاوی نے اس کو پکڑ لیا اور پورا اس پر بیان دیا اور یہ بتانا چاہا کہ مسلمانوں میں اختلاف ہے ہی نہیں اور نہ ہی مسلمانوں میں کوئی فرقے ہیں، اور مسلمانوں کو یہ کہنا کہ فرقے ہیں اور فرقوں میں یہ فرقے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، ایسا کچھ نہیں ہے. اب کیا مسئلہ ہے؟ حالانکہ اس حدیث کو بہت بڑے بڑے ائمہ نے روایت کیا ہے، ترمذی نے، ابو داؤد نے، ابن ماجہ نے، امام حاکم نے، اور امام حاکم نے کہا کہ یہ صحیح مسلم کی شرط کے مطابق ہے، اور بڑے بڑے ائمہ نے اس کی تصحیح کی ہے. حالانکہ بعض روایتوں میں کلام ہے، بعض روایتوں میں کوئی ضعیف راوی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ساری روایتیں ضعیف نہیں ہیں، اور جو ضعیف ہو رہی ہیں وہ اتنی ضعیف نہیں ہے، جو جن روایتوں پہ کلام ہے وہ اتنی بڑی ضعیف نہیں ہے کہ وہ ان کو تقویت نہ ملے، اور بعض دوسری روایتیں وہ کیا ہیں، وہ صحیح بھی ہیں. ابن تیمیہ نے کہا کہ وہ حدیث صحیح مشہور، یہ روایت صحیح حدیث اور مشہور ہے امت کے اندر. اور امام البانی نے، موجود زمانے کے بڑے امام و محدث اور محقق حدیث کے بہت بڑے امام، فرماتے ہیں کہ سلسلہ صحیحہ جو ان کی کتاب ہے، کہتے ہیں کہ ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے. اس میں نوٹ بھی کیا انہوں نے اس حدیث کو. پھر کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے وہ زیادہ ہیں تعداد میں اور زیادہ ہیں علم کے اعتبار سے ابن حزم کے مقابلے میں. ابن حزم اتنے بڑے محدث نہیں ہیں جتنے بڑے محدثین نے اس کی تصحیح کی ہے، امام حاکم، ترمذی، دیگر لوگوں نے. اور ان ائمہ نے، ایک منٹ ذرا رکیے گا، ان ائمہ نے جنہوں نے تصحیح کی ہے وہ زیادہ ہیں تعداد میں بھی، اور وہ علم کے اعتبار سے اور معرفت کے اعتبار سے وہ زیادہ مضبوط ہیں. وہم معروفون عند اہل العلم بالتشدد، اور جنہوں نے تصحیح کی ہے حدیث کی وہ اپنے باب میں، اور اب ان کی جو پہچان ہے اس علم میں اور اس باب، اس چیپٹر میں حدیث کے صحیح اور ضعیف کرنے میں، وہ تشدد سے مشہور ہیں. جلدی سے کسی حدیث کو صحیح نہیں کہتے، چھوٹی سی غلطی پہ کسی راوی کی ضعیف کر دیتے ہیں اس کو. انہوں نے تصحیح کی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور جو ہے اس کو ضعیف کہنا مناسب نہیں ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی. چلیے ہم تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے کہ حدیث ضعیف ہے، ٹھیک، لیکن ان اسانید سے ضعیف مانی جائے گی، معنی پھر بھی ٹھیک مانا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ایک صحیحین کی روایت ہے جو صحیح ہے، اور دیگر کتابوں میں بھی ہے کہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم و دائم رہے گی، جو کبھی بھی جو ہے حق سے جدا نہیں ہوگی، اور وہ حق پر قتال کرتی رہے گی، جنگ کرتی رہے گی، قائم رہے گی، لڑتی جھگڑتی رہے گی. لا یضرهم من خالفهم، ان کی مخالفت کرنے والا انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گا. ولا من خذلهم، اور جو ان کو چھوڑ کے بھاگے گا وہ بھی نقصان نہیں پہنچا پائے گا. حتی یاتی امر اللہ وہم کذالک، یہاں تک کہ اللہ کا حکم قیامت کا آ جائے، قیامت واقع ہونے لگے اور وہ اپنے اس چیز پر برقرار رہے. یعنی قرب قیامت تک وہ جماعت ہمیشہ حق پر برقرار رہے گی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ طائفہ کہتے چھوٹی جماعت کو، کہ میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ امت کے دیگر لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں، فرقوں میں بٹ سکتے ہیں. تو یہ حدیث جو صحیحین کی ہے یہ اس معنی کو تقویت دے رہی ہے. اور تیسری شکل جس سے ہم اس بات کو ثابت کر سکتے ہیں وہ یہ کہ آپ اگر حدیث کو ضعیف بھی مان رہے ہیں، افتراق والی کو، تو واقع تو دیکھ لیجئے، امت کا عملی طور پہ صورتحال کو دیکھ لیجئے کہ امت کس طریقے سے فرقوں میں بٹی. تو واقعہ بتلا رہا ہے، صورتحال بتلا رہی ہے کہ امت میں اختلاف ہوا ہے بالفعل، اور آج سے نہیں، شروع سے ہو گیا ہے، صحابہ کے دور سے ہی. لہذا یہ کہنا کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور اس کے بعد پھر فرقوں کے نام کا اور تذکرہ کرنا ختم کر دینا، یہ بات عقل مندی پر قائم نہیں، نہ علم پر قائم ہے، نہ تحقیق پر قائم ہے، بلکہ اپنے ایک مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو جماعت اسلامی کا یا اخوان المسلمین کا ہے کہ سارے مسلمانوں کو ایک جھنڈے کے تحت اکٹھا کرو اور سیاست کے لیے آگے بڑھنے کے لیے تیار کرو، اور سیاست کے لیے، کرسی کے لیے کوشش کرو. یہ جو مقصد ہے، اس مقصد کے لیے آپ یہ بات کہہ رہے ہیں، ورنہ حقیقت سے چشم پوشی کر رہے ہیں.
اسی پر اتفاق کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح دین پر قائم و دائم رکھے، حق کو سمجھنے، اس تک پہنچنے، اس کی تحقیق کر کے اس کو اپنانے کی توفیق دے، باطل کو سمجھنے اور اس سے بچنے کی توفیق دے، حق کی دعوت اور تبلیغ کرنے اور وصیت کرنے کی توفیق دے، اور حق کی راہ میں مصیبتیں اور پریشانیاں آنے پر صبر کی توفیق دے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔